اس آپریشن کے بڑے مقاصد حاصل کر لیے گئے، لیکن دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک ہمارا مشن جاری رہے گا۔ لاہور سانحے پر ہر پاکستانی غمزدہ ہے، حساب چکایا جا رہا ہے، آخری قسط چکانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اشتعال اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے مددگار کہیں بھی چھپے ہو بچ نہیں پائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا قوم سے خطاب۔ ایسے عناصر کے لیے زندگی کا ہر میدان تنگ کر دینا چاہیے تاکہ امن و سلامتی کی منزل کا حصول آسان ہو جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک لے جانا ہوگا۔ معصوم جانوں پر حملے سے پہلے دہشت گردوں تک پہنچنا ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ لاہور دھماکے کے بعد آرمی چیف کے حکم پر پنجاب بھر میں دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ آغاز۔ مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سے 26 مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ سانحہ لاہور اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں پرتشدد واقعات اور دھرنے کے بعد اعلیٰ سطح کے 4 اجلاس، 2 وزیر اعظم کی صدارت میں اور 2 آرمی چیف کی صدارت میں ہوئے۔ صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف اطلاعات پر کارروائیاں تیز کریں۔ وزیر اعظم کی ہدایت، پنجاب میں انٹیلیجنس اطلاعات پولیس کو دینے کے بجائے فوج اور رینجرز براہ راست کارروائیاں کرے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ لاہور دھماکے میں 29 معصوم بچے جان سے گئے، 7 خواتین بھی شامل۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 72 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی مختلف شہروں میں تدفین۔ سانگھڑ کے ایک خاندان کے 7 افراد کے جنازے اٹھے۔ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 157 زخمیوں میں ساہیوال کے ایک خاندان کے 30 افراد بھی شامل۔ لاہور دھماکے کے مبینہ خودکش حملہ آور کا خاکہ جاری۔ یوسف نے وانا میں خودکش حملوں کی تربیت حاصل کی۔ کالعدم تحریک طالبان کے لیے بچوں اور نوجوانوں کو بھرتی کیا۔ لاہور کے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے مقام سے 2 سر ملے، ایک خودکش حملہ آور اور دوسرا اس کا ہینڈلر تھا۔ نیشنل ایکشن پلان پر پورے ملک میں عمل نہیں کیا جا رہا۔ دہشت گردی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری، وقت آ گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 4 صوبوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عمران خان۔ راولپنڈی میں ممتاز قادری کے چہلم کے بعد اسلام آباد پر دھاوا بولنے والوں نے ریڈ زون میں دھرنا دے دیا۔ فوج نے اہم سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی سنبھال لی۔ رینجرز اور پولیس کی پریڈ گراؤنڈ کے اطراف کارروائی۔ سیکیورٹی خدشات پر موبائل فون سروس بند، میٹرو بس سروس معطل۔ اسلام آباد میں مظاہرین نے میٹرو اسٹیشن کے جنگلے اکھاڑے، 4 کنٹینر اور فائر بریگیڈ کی گاڑی کو آگ لگا دی، پتھراؤ کیا، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ مظاہرین کے ہاتھوں نقصانات کی تفصیل ابھی سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی زیر صدارت اجلاس میں بی چوک میں دھرنے کی صورتحال اور مظاہرین سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور۔ کراچی میں نمائش چورنگی پر دھرنا، اہم چوراہا بند ہونے سے ایم اے جناح روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات۔ ریڈ زون میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس جانے والی سڑک کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ گزشتہ روز پریس کلب پر ہنگامہ آرائی کرنے والے 7 افراد گرفتار۔
पठान कोट हमला, भारत का पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को अफसरान का डेटा, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का पस मंजर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार। सिर्फ एक ब्रीफिंग दी गई। भारत का अदम ताउन से पठान कोट हमले की तहकीकात पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाला गिरोह नाकाम, सरगना को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा। मुजरिम के कब्जे से क्लाशनकोव, बारूदी सुरंगें और दस्ती बम बरामद हुए थे। बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि हम अपने शहीदों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में कल होने वाले धमाके के बाद आज कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि बहुत से अनासिर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इंसानियत के दुश्मनों के लिए तंग कर दी जाएगी। दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। दहशतगर्दी हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तानी कौम फौलादी आज़म के सांचे में ढली है। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि 3 बरसों के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में नुमाया कमी आई है। हमने इंतहा पसंदी को एतदाल से बदलने की कसम खाई है। दहशतगर्दों के मददगार जिस भेस में हो बच नहीं पाएंगे। जून 2013 में हुकूमत संभालने के बाद पहले दिन से ही हमने दहशतगर्दी के खात्मे का पुख्ता अहद कर लिया था। अफसोस कि तकरीबन 13 साल तक किसी ने भी इस फितने की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। हमने पहली बार भरपूर सियासी अज़म यानी पॉलिटिकल विल के साथ अपने सफर का आगाज किया। दहशतगर्दों के बेलचक रवैये के बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब का फैसला किया गया। हमारी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिविल सिक्योरिटी इदारों ने अपने लहू से इस ऑपरेशन को परवान चढ़ाया। इस ऑपरेशन के बड़े मकासद हासिल कर लिए गए, लेकिन दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक हमारा मिशन जारी रहेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाने का अजीम मिशन पूरे अज़्म के साथ जारी रखेंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों पर वाज़ेह कर दिया गया है कि दहशतगर्दों के सरपरस्त या उनके मददगार जहां कहीं जिस भेस में भी छुपे हैं, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। ऐसे अनासर के लिए जिंदगी का हर मैदान तंग कर देना चाहिए ताकि अमन और सलामती की मंजिल का हसूल आसान हो जाए। वजीर आजम ने खिताब के दौरान कहा कि फिरका वारियत फैलाने और जज्बात को मुश्तइल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि लाकानूनियत और जलाओ घिराव किसी तौर कबूल नहीं। रियासत की कमजोरी और बेबसी ना समझा जाए। अल्लाह और रसूल के नाम पर लाकानूनियत, जलाओ घिराव, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, बदअमनी फैलाना और आम इंसानों के लिए, आम मखलूक के लिए मुश्किलात पैदा करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। इस सिलसिले में रवा रखी गई नरमी को रियासत की कमजोरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी न समझा जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी यानी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इस वक्त तक हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि मासूम लोगों के मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश करने वाले कामयाब न हों, लेकिन वाज़ेह रहे कि इश्तियाल फैलाने, नफरतों की आग भड़काने, फिरका वारियत को हवा देने और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों को ज़रूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
آج کی ایک اور اہم خبر، لاہور دھماکے کے بعد آرمی چیف کے حکم پر پنجاب بھر میں دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات سے اب تک مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سے 26 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت GHQ میں سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں انٹیلیجنس اطلاعات پولیس کو دینے کی بجائے فوج اور رینجرز براہ راست کارروائیاں کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیا موڑ، پنجاب میں بھی فوج اور رینجرز نے آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا، اب کارروائیاں براہ راست ہوں گی۔ دہشت گردوں کے خلاف 22 ماہ سے جاری آپریشن ضرب اسب کے ساتھ اب پنجاب میں بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آپریشن شروع ہونے کا فیصلہ لاہور میں خودکش دھماکے کے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ 5 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں اعلیٰ ترین عسکری قیادت شریک ہوئی۔ ISPR کے مطابق کل ہونے والے دھماکے کے بعد اب تک پنجاب میں 5 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے ہیں۔ متعدد دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو اسلحے اور بارود سمیت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج اور انٹیلیجنس اداروں نے پہلی کارروائی صبح 3:30 بجے مظفر گڑھ میں کی، جبکہ لاہور میں صبح 4:30 بجے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ فیصل آباد میں پاک فوج اور رینجرز کے اہلکاروں نے صبح 3:30 بجے کارروائی کر کے متعدد مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے انٹیلیجنس ایجنسیاں پولیس کو کارروائی کے لیے معلومات فراہم کرتی تھیں اور پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد کارروائی کی جاتی تھی۔ اب فوجی اہلکار اور رینجرز براہ راست انٹیلیجنس اہلکاروں کے ہمراہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو پنجاب میں آپریشنز کے دوران کسی بھی قسم کا اثر و رسوخ قبول نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کارروائیوں سے متعلق تمام تر معلومات کور کمانڈر 4 کور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ فرحت جاوید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کے گلشن اقبال پارک کے دھماکے کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر کے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ خودکش حملہ آور کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کی مدد سے خاکہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گلشن اقبال پارک میں دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا، بال بیرنگ، حملہ آور کے جسمانی اعضاء اور خودکش جیکٹ کے ٹکڑے جمع کیے۔ دھماکے سے 40 گز کے فاصلے پر ایک سر ملا جو ممکنہ طور پر حملہ آور کا ہو سکتا ہے۔ دھماکے کی جگہ کے قریب ایک شخص کی لاش بھی ملی جس کے پیٹ سے نچلا دھڑ کٹ چکا تھا۔ اس لاش کے پاس یوسف نامی شخص کا شناختی کارڈ ملا۔ FIR کے مطابق شلوار قمیض میں ملبوس 4 مشکوک نوجوان پارک میں آئے۔ ایک نے جھولوں کے پاس جا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یہ جو کھوپڑی ملی ہے اس کی ہم فورینزکس اور DNA انالیسس کر رہے ہیں۔ ابھی قبل از وقت ہوگا کہ یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور آیا کہ یہ سوسائڈ بامبر کی ہے یا کسی راگیر کی ہے۔ موقع سے ملنے والے یوسف نامی نوجوان کی شناختی کارڈ کے بعد پولیس نے مظفر گڑھ میں اس کے بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ لاہور میں اس کی رہائش گاہ اور اکیڈمی پر چھاپہ مار کر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ یوسف کے استعمال میں کمپیوٹر تھا وہ لے کر گئے ہیں، اور جو اس کے بیگ تھا ایک، اور وہ 9th کا پیپر دے رہا تھا، وہ بکس بھی تھیں وہ بھی ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے کوئی چیز ایسی نہیں گئی۔ جیو نیوز کو موصول ہونے والی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے بعد پارک کے اندر اور باہر لوگوں میں خوف و ہراس اور بھگدڑ مچ گئی۔ عینی شاہدین کی مدد سے جاری کیے گئے خاکے کے مطابق خودکش حملہ آور کی عمر 20 اور 25 سال کے درمیان ہے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی، گھنے بال، موٹی ناک اور رنگ گندمی تھا۔ گلشن اقبال میں ہونے والے دھماکے کی کئی پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ تحقیقاتی اداروں کو یقین ہے کہ وہ اس دھماکے کے ذمہ داروں کا بھی جلد سراغ لگا لیں گے۔ کیمرامین اشرف ننکانوی، ولید شاہد اور ساتھی رپورٹر عاظم ملک کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ ابھی بلیٹن میں آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نے اپنا دورہ لاہور میں دھماکے کی وجہ سے منسوخ کیا ہے۔ وزیر اعظم کو ایٹمی سلامتی کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ جانا تھا اور وہاں ان کی امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات بھی ہونی تھی۔ سانحہ گلشن اقبال پارک پوری قوم کو سوگوار کر گیا۔ لاہور اور دوسرے شہروں میں جب جنازے اٹھائے گئے تو فضا آہوں اور سسکیوں سے بھر گئی۔ دیکھیے ہدا اکرام کی رپورٹ۔ گلشن اقبال پارک کا ہولناک واقعہ خوشیوں اور ہنسی کی تلاش میں آنے والے کئی گھرانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر گیا۔ سانگڑ کی کمسن سمینہ، اس کے والد اور بہن بھائی کو موت سانگڑ سے لاہور کھینچ لائی،
جو شادی میں شرکت کے لیے یہاں آئے تھے۔ ایسٹر کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے گلشن اقبال جانے والے مسیحی گھرانے کے 2 کمسن بچے بھی دھماکے سے خود کو بچا نہ سکے۔ 12 سالہ ساحل کزن امن جان کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ننھے پھولوں کی لاشیں گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ شرک پور کے محلہ عیدگاہ کا عنایت گلشن اقبال پارک میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اپنے جگر گوشوں 13 سالہ سمیع اللہ، 12 سالہ وجاہت اللہ اور کمسن بیٹی کو سیر کے لیے پارک لایا تھا کہ بچے خود کش حملے کی زد میں آ گئے۔ چونیا کے گاؤں بھاگیوال میں بھی غم کا یہی عالم۔ 20 سالہ نوجوان افتخار سیر و تفریح کے لیے گلشن اقبال پارک آیا تھا۔ چونیا کے گاؤں پھکوکی کا امجد، اس کی اہلیہ زبیدہ اور 9 عمر بیٹی مومنہ خود کش دھماکے میں زندگیاں ہار گئے۔ حجرہ شاہ مقیم کے ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت 7 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حجرہ شاہ مقیم کی مدینہ کالونی کا محنت کش زاہد اقبال اور محمد وسیم بھی سب کو روتا چھوڑ گئے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ ایسی کسی بزدلانہ کارروائی سے ڈرنے والے نہیں۔ سانحہ گلشن اقبال پارک میں زخمی ہونے والوں کے حوصلے بلند۔ سروسز اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کا جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اللہ نے انہیں نئی زندگی دی۔ دھماکے کے بعد نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خودکش حملہ آور قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ میں کرکٹ کھیل کے باہر نکل رہا تھا تو پیچھے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ میرا بیٹا خطرے سے باہر ہے، اس کو وہ گیٹ پہ آیا نا جب تو وہ پیچھے سے دھماکہ ہو گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب خضر حیات گوندل نے بتایا کہ 66 افراد جاں بحق اور 370 زخمی ہوئے۔ 157 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ دیگر ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کیے جا چکے۔ ہر ہاسپٹل میں اس پر پرائورٹی پہ کام ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے اعلیٰ افسر اپنے ضلع کے ہر ہاسپٹل میں متعین کیے ہوئے۔ سانحہ کے سب سے زیادہ زخمی اور جاں بحق افراد جناح اسپتال لائے گئے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر شوکت محمود نے بتایا کہ جناح اسپتال سے 42 لاشیں میو اسپتال منتقل کی گئی ہیں جہاں سے یہ لاشیں ورثہ کے حوالے کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ تمام ڈیڈ باڈیز ایک ہی اسپتال میں بھیج دی جائیں تاکہ ورثاء کو تکلیف نہ ہو۔ تو پھر اس سے سب نے ایگری کیا تو ہم نے اپنی ڈیڈ باڈیز بھی میو ہاسپٹل شفٹ کرنی تھی۔ جناح اسپتال میں اس وقت 56 زخمی زیر علاج ہیں جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک ہے۔ سروسز اسپتال میں 17 زخمی زیر علاج ہیں جبکہ 24 زخمیوں کو ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ کیمرامین بدر منیر اور محمد ریحان اور ساتھی رپورٹر حفصہ عثمان کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ بلیٹن میں ابھی بات کریں گے اسلام آباد کی، جہاں مظاہرین نے گزشتہ رات سے ڈی چوک پر دھرنا دے رکھا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے۔ وقار، اس وقت دھرنے کے مقام پر کیا صورتحال ہے؟ جی، دھرنے کو تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزرنے کے باوجود تاحال جو لوگ یہاں وہ بیٹھے ہیں، گو کہ ان کی تعداد میں کمی آئی ہے کل کی نسبت میں، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ باقاعدہ تقاریر ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں، یہاں سے وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے وہ نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، مختلف قسم کے نعرے بازی بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ کل کی نسبت آج اگر ہم دیکھیں تو آج سیکیورٹی کا جو وہ زیادہ سخت ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مظاہرین کو۔ یہاں پر ان سے ہر پردہ جو مذاکرات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ہم ڈیولپمنٹ ہم وہ کہہ سکیں، لیکن ان کا مورال جو ہے وہ کل کی طرح ہی ہے۔ آپ یہ سن سکتے ہیں پیچھے جنرل ساؤنڈ میں آواز یہ ہے کہ یہاں سے نعتیں بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن تعداد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل کی نسبت بہت کم تعداد ان کی اب یہاں رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے وقار ستی، بہت شکریہ آپ کا۔ سنی تحریک کے رہنما ثروت اعجاز قادری کا کہنا ہے کہ ان کے کارکنوں نے اسلام آباد میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ کارکنوں نے ڈنڈے اپنی حفاظت کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ ڈی چوک پر دھرنا حکومت کی سنجیدگی دیکھ کر اور قیادت کے فیصلے سے ختم کیا جائے گا۔ ثروت اعجاز قادری جیو نیوز کے نمائندے قمبر زیدی سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آپ یہاں سے لے کے رات لیاقت باغ تک جائیں آپ کو کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نظر نہیں آئے گی۔ یہ وہ ڈنڈے کیا یہ اپنے وہ سہارے کے لیے ہے، اپنی بچت کے لیے ہے، اور یہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کسی کو اس کو مارا ہے نہ کسی کو اس کو کچھ کیا ہے، یہ اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے والے مظاہرین نے 1 سال پہلے بننے والے میٹرو بس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا۔ پریڈ ایونیو کے پر رونق اسٹیشن پر اب ہر سو شیشوں کی کرچیاں بکھری پڑی ہیں۔ میٹرو کی بندش کے باعث شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میٹرو کا یہ حسین سفر شروع ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ پرتشدد مظاہرین کے ایک وار نے رواں دواں زندگی کا پہیہ روک دیا۔ یہ میٹرو کے پریڈ ایونیو کے مناظر ہیں جہاں رونق اور رش دکھائی دیتا تھا اور آج ویرانی ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے۔
یہ میٹرو کا وہ پریڈ گراؤنڈ اسٹیشن ہے جس کو گزشتہ رات مشتعل مظاہرین نے ڈنڈے اور پتھراؤ کر کے اس کے شیشے کی دیواروں کو چکنا چور کر دیا۔ راولپنڈی سے اسلام آباد کے ریڈ زون کا رخ کرنے والے مظاہرین نے جناح ایونیو سے گزرتے ہوئے میٹرو کے اسٹیشن پر دھاوا بول دیا، جنگلے کو توڑتے ہوئے اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کر دی۔ میٹرو بس سروس کی بندش کو 3 دن ہو چکے، شہریوں کی مشکلات ہر اگلے روز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میٹرو بس جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی رک سی گئی ہے، شہری منتظر ہیں اس کی جلد بحالی کے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں مشتعل مظاہرین کی ممکن آمد کے بارے میں انٹیلیجنس بیورو نے 25 مارچ کو ہی وزارت داخلہ کو آگاہ کر دیا تھا، مگر کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد سے اعزاز سید کی رپورٹ۔ مشتعل مظاہرین پہلے اسلام آباد میں داخل ہوئے، کسی نے نہ روکا، پھر تمام رکاوٹیں توڑتے جا گھسے ریڈ زون میں، مگر کسی نے نہ ٹوکا۔ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے 25 مارچ کو ہی جڑواں شہروں کے متعلقہ حکام کو تفصیلی مراسلہ بھجوا دیا تھا کہ ثروت اجاز قادری کی قیادت میں انتہا پسند ریڈ زون میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا تھا کہ ان افراد سے مذاکرات اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ مراسلہ وفاقی وزیر داخلہ جنرل نثار علی خان، سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد اور راولپنڈی انتظامیہ کو ارسال کیا گیا تھا، مگر پیشگی اطلاع کے باوجود کوئی مناسب انتظامات نہ کیے گئے اور مشتعل مظاہرین ایوان صدر کے سامنے ڈی چوک پر قابض ہو گئے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے کراچی کی، جہاں نمائش چورنگی پر دھرنا جاری ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے احمد رحمان خان سے۔ احمد، نمائش پر دھرنے کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل مختلف مذہبی جماعتوں سے نمائش چورنگی پر رات گئے دیے جانے والے دھرنا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور بڑی تعداد میں شرکا یہاں پر شریک ہیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر قائدین کی جانب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے علامہ سید شاہ عبدالحق قادری یہاں پر جو ہے وہ خطاب کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس نے جو کراچی میں ان کے کارکنان کو حراست میں لیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹھیک ہے احمد رحمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں نمائش چورنگی جیسا اہم چوراہا بند ہونے سے ایم اے جناح روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام رہا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بھی ٹریفک کی صورتحال خراب ہے۔ اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ صاحب اور گورنر صاحب نے اپنے گھر کو محفوظ بنا لیا ہے۔ ان دونوں کے گھر کی طرف جانے والی سڑک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ نمائش چورنگی کراچی میں ٹریفک کی وہ نبض ہے جو دب جائے تو ٹریفک جام کی صورت میں درد اور اذیت کی لہر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ پیر کو احتجاجی مظاہرے کے باعث یہی ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے لسبیلا، گرو مندر، صدر، شارع فیصل اور دیگر اہم شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام ہو گیا۔ کہ جو نمائش کے روڈ پہ ایمبولینسیں پسی ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، مریض بھی پتہ نہیں بچے ہوں گے یا نہیں بچے ہوں گے۔ ہم وہاں سے آ رہے ہیں، ابھی سب دیکھ کے آ رہے ہیں ہم وہاں سے۔ مظاہرین ریڈ زون کا رخ نہ کرے اس لیے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستوں کو بھی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ ان رکاوٹوں کے بعد سے ریڈ زون کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک جانب احتجاجی مظاہرے جبکہ دوسری جانب ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے جب یہ رکاوٹیں لگائی گئیں تو اطراف کی شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ متبادل راستہ ڈھونڈنے والے شہری مظاہرے سے بچے تو ریڈ زون کی رکاوٹوں کا شکار ہو گئے۔ میں باہر سے آیا ہوں، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی مجھے ٹریفک آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو پراپر ٹریفک کو کنٹرول کرے، لیکن بہرحال کچھ بھی ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب کبھی شہر میں غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو متعلقہ ادارے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیمرامین عدنان زیدی اور فرحان الیاس کے ساتھ محمد قسیم سعید، جیو نیوز، کراچی۔